اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی اور تھوڑی سی جستجو کے بعد صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ نے بہلول کو سلام کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ بہلول نے کہا کہ اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا کہ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے کہا ہاں کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے لقمے پہ نظر نہیں رکھتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھٹک دیا اور کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، پر حال یہ ہے کہ کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس کے پیچھے چلو، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پیچھے پہنچے تو بہلول نے پھر پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں شیخ جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر، تم کھانا کھانے کے طریقے سے ناواقف ہو پر گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ جی ہاں جانتا ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ نے کہا کہ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کو نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے رہا نہیں گیا اور کہا یا حضرت یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے۔ شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا تو بہلول نے مڑ کر کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو پتہ ہی ہوگا، تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ شیخ نے کہا جب عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بتائے جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ تو بہلول نے کہا کہ معلوم ہوا تمہیں سونے کے آداب بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا، آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ بہلول نے کہا کہ یہ سب باتیں جو تم نے کی یہ سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ اور گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کسی دنیاوی غرض سے بات کہی ہو یا بات فضول قسم کی ہو تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ ہوں تمہارے لیے وبال بن جائیں گے، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اس طرح سونے سے متعلق جو تم نے بتایا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسرت سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ نے بہلول کے ہاتھوں پر بوسہ دیا
اور ان کے لیے دعا کی، اور شیخ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔